نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 61 ہے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے تو آگاہ ہیں کہ اس وقت لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے آپ کے لیے 3 پروگرام بیک وقت کیے جا رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا فہم قرآن، جس میں قرآن پاک کی تفسیر آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے۔ دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بھی کافی سارے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم، یہ کتاب بھی آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کتاب کا آج یہ 61واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ پر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ مارٹن لوتھر کی مذہبی اصلاحی تحریک اور اسی طرح جناب کرومویل کی سیاسی اصلاحی تحریک، ان دونوں تحریکوں سے مغربی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ عین اسی زمانہ میں جب سماجی زندگی اہل مغرب کی بدل رہی تھی، وہاں نئے سماجی رویے فروغ پذیر ہو رہے تھے، اور نئی انقلابی دنیا جو تھی وہ وہاں وجود میں آ رہی تھی۔ سماجی رویے بدل رہے تھے، معاشرتی رویے بدل رہے تھے، سیاسی رویے بدل رہے تھے، معاشی رویے بدل رہے تھے۔ تو عین انہی دنوں انگلستان کے شہر رنگٹن سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے ایک نئی بات کی، اس نے سیاسی آزادیوں کی بات کی، اس نے فرد کو آزاد کرنے کی بات کی۔ اس نے یہ کہا کہ ایک فرد جو ہے اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم پورے سماج کی بات کریں یا پورے ملک کی بات کریں یا پوری قوم کی بات کریں۔ اس نے کہا فرد کی بات کرو، ایک فرد کی بات کرو، ایک فرد کے حقوق کی بات کرو کہ ایک فرد کو ہم کس طرح بہتر زندگی دے سکتے ہیں، ہم ایک فرد کو کس طرح مشکلات سے نکال سکتے ہیں، ہم ایک فرد کو کس طرح مسائل کے گمبھیر جال سے اس کو نکال سکتے ہیں، ہم ایک فرد کو کس طرح خوشحال بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے طرز زندگی کو خوشحالی کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایک فرد کو، اس نے ایک فرد کی بات کی۔ یعنی سائنسدان تو اس سے پہلے مادہ کی ترکیب، حیات اور بناوٹ پر بحث کر رہے تھے، اور یہ شخص فرد کی حقیقت، فرد کی ضروریات، فرد کے مسائل، یعنی ایک آدمی کے، ایک عام آدمی کے مسائل، عام فرد کے مسائل، ان کی طرف اس کا دھیان تھا کہ فرد کو مشکلات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے کس طرح آزادی دلائی جائے۔ یہ اس کا مطمع نظر تھا، اور یہ اس کے سامنے ایک مقصد حیات تھا۔ اس کو یہ شخص لے کر اٹھا، اور پورے انگلستان میں اس کا جو پروگرام تھا وہ پھیل گیا۔ یورپ سماجی لحاظ سے اس شخص کی کاوشوں سے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، اور جہاں سماجی
سماج کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے بادشاہ پر ریسرچ کی جاتی تھی، سماج کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے جو تھا قوم پر بحث کی جاتی تھی، قوم کو سمجھا جاتا تھا کہ قوم کے اجزاء کیا ہوں، جی بادشاہت کے اجزاء کیا ہوں، اور اسی طرح ملک کے اجزاء کیا ہوں، ریاست کے اجزاء کیا ہوں، ریاست کے ارکان کیا ہوں۔ اس بحث کی بجائے اس شخص نے پوری کی پوری بحث کو سماج سے نکال کر، بادشاہت سے نکال کر، اور اسی طرح اس نے قوم کے زاویہ نظر سے نکال کر ایک فرد پر لا کر کھڑا کر دیا، اور پورے مغربی سماج کو ایک فرد کی شخصیت، ایک فرد کی ذات پر اس نے منتج کر دیا، اور اس کو لا کر وہاں پر مرکوز کر دیا، مرتکز کر دی سارے سماج کی توجہ کہ ایک فرد کی خوشحالی اور بہتری کے لیے سوچو، ایک فرد کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کام کرو، اس کے مسائل کو حل کرو، ایک فرد کی مصیبتوں کو دور کرو، عام آدمی کے مسائل حل کرو، عام آدمی کی مصیبتیں دور کرو، مشکلات دور کرو، اور اس کے مسائل کو سمجھو کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، عام آدمی کی ضروریات کیا ہیں، چاہے جائے کہ ساری قوم کے مسائل کو سمجھا جائے۔ ایک آدمی، عام آدمی، ایک فرد، انڈیویڈول کے مسائل کو سمجھو، فرد کے مسائل کو سمجھو کہ فرد کی ضروریات کیا ہیں، اس کو آزادی کیسی دی جائے، مسائل سے آزاد کیسے کی جائے، مشکلات سے آزاد اس کو کیسے کیا جائے۔ تو یہ اس طرح گویا کہ ماہرین سیاسیات، ماہرین عمرانیات اور ماہرین معاشیات کو اس شخص نے ایک نقطہ پر مرتکز کر دیا، اور اس طرح اس شخص کی ان کاوشوں سے، اس کی کوششوں سے، اس شخص کی جدوجہد سے یورپ میں جو تھا مطلب ایک سماجی انقلاب برپا ہو گیا، اور پورے کا پورا یورپ ہزاروں میل، جی ہاں ہزاروں میل اہل مشرق سے آگے نکل گیا۔ پتہ یہ شخص کون تھا؟ یہ دبلا پتلا انگریز نوجوان جان لاک تھا، جان لاک جسے میں بذات خود اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، جان لاک کا بہت معترف ہوں، اور مجھے اس شخص سے بے پناہ محبت ہے۔ جان لاک کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے پورے کی پورے یورپ میں ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا، اور اس نے بتایا کہ قوم کو سمجھنے کے بجائے فرد کو سمجھو، بادشاہت کو سمجھنے کے بجائے فرد کو سمجھو، ملک کو سمجھنے کے بجائے فرد کو سمجھو، فرد کے مسائل حل کرو، انڈیویڈول کے مسائل حل کرو، عام آدمی کے مسائل حل کرو، عام آدمی کی طرف توجہ دو۔ اور آج اسی شخص کو یورپ میں بابائے لبرلزم کہا جاتا ہے، بابائے لبرلزم جان لاک۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔